السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسٹاک سویڈن سے آپ کا میزبان عارف کسانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سویڈن میں کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، یعنی سویڈن کا ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس وقت سویڈن میں ہیں، ورک پرمٹ کے پروسیس میں ہیں، ان سب کے لیے یہ ولاگ بہت ہی اہم ہے، اور اس میں ورک پرمٹ کے حوالے سے اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پورے یورپی یونین میں سویڈن کو نمبر 1 ملک بنائے گی غیر ملکی ٹیلنٹ کی اٹریکشن کے لیے، تاکہ دنیا بھر سے جو ہنرمند اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ سویڈن آئیں اور یہاں پہ کام کریں، اور اس مقصد کے لیے ایک قانون کا مسودہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ ڈرافٹ اس حوالے سے حکومت نے تیار کر لیا ہے، اور اس میں ورک پرمٹ حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو آسان اور لچکدار بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ قانون تمام مراحل سے گزر گیا تو اگلے سال فروری 2027 سے نافذ العمل ہو جائے گا۔ حکومت نے اس بل کا ڈرافٹ جو ہے وہ پبلک کیا ہے، اور سویڈش ریڈیو نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، جن کی تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ہم جانیں گے کہ اس ڈرافٹ میں کون کون سی تجاویز ہیں، اور اس سے ورک پرمٹ حاصل کرنے میں کس حد تک آسانی ہوگی، یا ورک پرمٹ ہولڈر جو ہیں ان کو اس میں کیسے فائدہ ہوگا، اور کون کون سے اس میں دیگر چیلنجز ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آج ہم اس ولاگ میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور پھر حکومت کیسے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ سویڈن کو یورپی یونین کا نمبر 1 جو ہے وہ ملک بنائے گی، جو ہے غیر ملکی ٹیلنٹ کو یہاں پہ لانے کے لیے، اور یہ پھر اچانک اس طرح کی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے اس بل کو جو ہے وہ ڈرافٹ کو جو ہے وہ پبلک کیا ہے، اور اس میں یہاں مختلف جو ایجنسیز ہیں، مختلف جو ادارے ہیں، ان سے ان کی رائے مانگی ہے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ حکومت کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر سے ہنرمند، لائق اور وہ لوگ جو پروفیشنل ہوں، آئی ٹی اسپیشلسٹ، سافٹ ویئر انجینئرز، سائنسدان، ڈاکٹرز، ریسرچرز اور ٹیکنیکل لوگ، جن کی جو ہے وہ سویڈن کو ضرورت ہے، وہ یہاں پہ آئیں، اور اس لیے ان کے لیے ورک پرمٹ کا جو طریقہ کار ہے اس کو آسان اور جو ہے وہ فوری بنایا جائے۔ حکومت یہ مانتی ہے کہ موجودہ قوانین تھوڑے پیچیدہ ہیں، سخت ہیں، جس کی وجہ سے دنیا بھر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سویڈن کی بجائے دوسرے ملکوں کا رخ کرتا ہے، لیکن اب وہ اس مائگریشن سسٹم کو بین الاقوامی ملازمین کے لیے جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، تاکہ سویڈن کی معیشت اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکے، اور یہ جو فلیکسیبل ورک پرمٹ کا قانون ہے، یہ جناب فروری 2027 سے جو ہے وہ آ جائے گا، جس کا ڈرافٹ میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے بھی پبلک کیا ہے۔ اس میں پہلی تبدیلی یہ ہے کہ ہر شعبے کے لیے الگ الگ قوانین ہوں گے۔ پہلے ایک جنرل قانون تھا تمام کے لیے، اب تمام ورک پرمٹ ہولڈرز جو ہیں درخواست گزار ہے، ان پہ پرنسپل تو ایک ہے، لیکن ان کے لیے ان کے پیشوں کے حوالے سے جو ان کے رولز ہیں، قواعد ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہوں گے، اور جہاں زیادہ ہنرمند افراد کی شدید کمی ہوگی وہاں ان کے لیے ان کو بہت آسان بنایا جائے گا، جو سویڈش لیبر مارکیٹ کو جن کی ضرورت ہے۔ دوسری اس میں جو اہم بات یہ ہوگی کہ جو امپلائر ہے، آجر ہے، اس کی گرفت سے ورک پرمٹ ہولڈرز کو آزاد رکھا جائے گا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جس کمپنی کا ورک پرمٹ لیتے ہیں تو پھر ورک پرمٹ لینے کے بعد آپ اسی کمپنی میں پابند ہوتے تھے کام کرنے کے لیے، اور آپ کا جو آجر ہے، جو امپلائر ہے، وہ جناب آپ کو وہاں سے جانے نہیں دیتا تھا، اگرچہ اس سے آپ کو بہتر جاب مل جائے۔ تو اب جو ہے کہ 2 سال کے دوران اگر آپ کو کہیں اور بہتر جاب ملتی ہے، یا آپ کی جاب ختم ہو جاتی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے، تو آپ کو نیا ورک پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ آپ نے صرف مائگریشن ایجنسی کو نوٹیفائی کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، اور آسانی سے دوسری نوکری کر سکیں گے۔ لیکن بتانا بہت ضروری ہے، اگر آپ ان کو بتائیں گے نہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس میں جو سویڈن کی خفیہ ایجنسی ہے سیپو، اس نے مائگریشن ایجنسی کو کہا ہے کہ یہ بتانے کا جو سسٹم ہے یہ مربوط ہونا چاہیے، اور کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ورک پرمٹ پہ آنے کے بعد اپنی کمپنی چینج کرتا ہے تو کیا کسی ایسی کمپنی کے لیے تو کام نہیں کر رہا
جو ان کے خیال میں سلامتی کے حوالے سے یا ان کی انفارمیشن کے مطابق ہونی چاہیے، تو اس میں جو ہے وہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے انفارم رکھنا ہے، لیکن یہ مائگریشن ایجنسی رکھے گی، اس میں جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ تیسری اس میں جو تبدیلی ہے وہ پروبیشنری پیریڈ کی ہے، آزمائشی تبدیلی، اور اس میں پہلے 6 ماہ کا ویزا ملتا تھا جس میں بعض لوگوں کو ذہنی تناؤ رہتا تھا، اب وہ بے شک کام تھوڑے عرصے کا ہو، وہ ویزا جو ہے وہ 2 سال کا ہی ملے گا تاکہ وہ اطمینان سے وہ جو ہے وہ کام کر سکیں۔ پھر اس میں ایک اور تبدیلی یہ بھی ہوگی کہ پہلے جو ویزا فیس ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہولڈر پہ ہوتا تھا، لیکن اب اس پہ نہیں ہوگا، ملازم پہ نہیں ہوگا، بلکہ فیس جو ہے وہ دے گا، جو آجر ہے، امپلائر ہے، اس کو دینی ہوگی، اور وہ اس فیس کو جو ہے وہ آپ کی تنخواہ سے نہیں کاٹ سکتا، خواہ آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے، خواہ آپ نے کچھ کرنا ہے، یعنی فیس کا جو مالی بوجھ ہے وہ امپلائر پہ جو ہے وہ ڈالا جائے گا، اور کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ بعد میں ملازم کو یہ نہیں کہہ سکتی، تنگ نہیں کر سکتی کہ آپ جو ہے وہ فی واپس کریں۔ پانچویں اور بہتر اس میں تبدیلی ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بھی ہے، اور انسانی سمگلنگ کو روکنے کے اقدامات بھی ہیں۔ حکومت نے اس حوالے سے کچھ سیکیورٹی اور فلاحی اقدامات بھی کیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ 1 سال سے کم مدت کے لیے سویڈن آ رہے ہوں، ان کے وہ ظاہر یہاں کے سوشل سسٹم سے یا ہیلتھ سسٹم سے اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو ان کے لیے کمپریہنسو ہیلتھ انشورنس ہونی ضروری ہے، تاکہ اس دوران انہیں اگر کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی انشورنس جو ہے وہ کور کرے۔ اور اس میں انسانی سمگلنگ اور اس میں جو ملوث مکروہ دھندا ہے اس کو بھی روکنے کی مائگریشن ایجنسی اور سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں جی کہ ہم اس کو روکیں گے، اس میں ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں پہ جن کو ملازمت دیں گے، رکھیں گے یا اس میں ملوث ہوں گے، ان کو جو جرمانے کیے جاتے ہیں وہ دگنے کر دیے جائیں گے۔ اور پھر جو 2026 میں آپ کو پتا ہے کہ جو تھریش ہولڈ ہے سیلری، اس میں جو ہے وہ انکریز کی گئی ہے، وہ 90% تک جو سویڈن کی میڈین سیلری ہے وہ ہو گئی ہے اس وقت۔ یہ جو 90% سیلری ہے وہ 34,470 ہے، لیکن اس میں بھی 27 پروفیشن انہوں نے ایسے رکھے ہیں جو ایگزامپٹ ہیں، جس میں جو ہے وہ 70% سیلری سے کام چل جاتا ہے۔ اس سمن میں جو میرا ولاگ ہے اس کا لنک میں دے دوں گا اس کے بعد، اس میں آپ وہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں، تاکہ حکومت چاہتی ہے کہ جن شعبہ جات کی سویڈن میں ضرورت ہو وہ لوگ جو ہے یہاں پہ آ جائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں جو جن لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس میں سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں، اس میں ریسرچرز ہیں، ہائی اسکل والے لوگ ہیں، ہیلتھ کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی وہ ہے کہ جن شعبوں کی یہاں پہ کم مانگ ہے، یا جن کی تنخواہ کم ہے، یا جو تقریباً مینول لیبر ہے، ان کے شعبوں میں کم ہے، کیونکہ اس میں وہ کہتے ہیں جی مقامی لوگوں کو ترجیح دی جائے، سویڈن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے وہ ترجیح دی جائے۔ اب وہ لوگ جو سویڈن کے باہر سے آنا چاہتے ہیں، میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا وغیرہ ان ممالک میں، یا مڈل ایسٹ میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ سویڈن کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے لیے میں ان کو چاہوں گا کہ 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ پہلا ہے کہ ہمیشہ جو رجسٹرڈ کمپنی ہیں، جو واقعی ان کو آپ چیک کر لیں، صرف ان سے ہی آپ اس حوالے سے کورسپونڈنس کریں، کسی ایجنٹ سے یا جو جن لوگوں کی ریپیوٹ ٹھیک نہ ہو ان سے بالکل آپ رابطہ نہ کریں، اور اس میں پیسے کے لین دین کے بارے میں مکمل جو ہے احتیاط کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو تعلیم ہے، ہنر ہے، اس پہ آپ وہ اپنی سرٹیفکیشن ٹھیک رکھیں، انگلش میں عبور ہونا چاہیے، ظاہر ہے یہاں پہ اگر آتے سویڈش تو آپ نہیں بول سکتے، لیکن بہت سے پروفیشنز ظاہر ہے وہ انگلش سپیکرز کو لیں گے جو غیر ملکی ٹیلنٹ ہے، تو وہ اپنی انگلش میں آپ کی مہارت ہونی چاہیے، اور اپنی جو تعلیم ہے، آپ کا سرٹیفکیٹس ہے، آپ کا تجربہ ہے، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ساتھ رکھے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی افواہیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا جی، کسی نے کہا جی کہ سویڈن نے جناب شارٹ ٹرم ویزے کھول دیے ہیں، اور جناب جانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، دھڑا دھڑ ویزے کھول لیں، یا اس قسم کی فضول افواہیں جو ہیں ان پہ کان نہ دھریں۔ آپ جس ملک میں ہیں وہاں جو سویڈش ایمبیسی ہے اس کی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، یا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ مائگریشن ایجنسی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ انگلش میں بھی انفارمیشن ہے، سویڈش میں بھی انفارمیشن ہے، انہیں آپ ضرور دیکھیں۔ ان کے علاوہ باقی یہ جو
سنی سنائی باتیں ہیں یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری جو ہے وہ پریشان کن ہیں یا وہ گمراہ کن ہیں، وہ درست نہیں ہو سکتی، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں لیکن بعض جو ہے وہ لوگ ہجان پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے جو باتیں کرتے ہیں وہ درست نہیں ہوں گی۔ اور ابھی جو میں نے بتایا کہ یہ جو بل ہے یہ بھی اس کا ڈرافٹ تیار ہوا ہے، اور یہاں پہ جو مختلف فیڈریشنز ہیں، لیبر مارکیٹس والے ہیں، انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے، تو اس میں وہ اپنا انپٹ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ باقی اس کا جو پروسیس ہے وہ چلے گا، اور اس کے بعد یہ اگلے سال فروری 2027 سے یہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ آسانی ہوں گی۔ اب کئی لوگ پوچھتے ہیں جی کہ ہم ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، جاب لینا چاہتے ہیں، تو یہ آپ نے خود ہی سرچ کرنا ہے، یہ جیسے پوری دنیا میں جاب ہنٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے مختلف جو پلیٹ فارمز ہوتے ہیں لوگ ان کو یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ ایسی کورسپونڈنس آپ کی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ اپنا سی وی ایکسچینج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہی کمپنی جو ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ دے گی۔ اور اس میں ایک بات کا ضرور خیال رکھ لیں جب بھی ہو کہ وہ اشتہار جو ہے وہ کم سے کم 10 دن سویڈن میں، اور اس کے ساتھ جو اس کی باقی دیگی قانونی ضرورت ہے وہ مشتہر ہونا چاہیے، وہ ایڈورٹائز ہونا چاہیے منیمم 10 ڈیز، یا پھر اپنے آجر سے امپلائر سے یہ ضرور اس چیز کو چیک کر لیں، کیونکہ حال ہی میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایک پاکستانی جوڑے کو جو ہے وہ سویڈن سے جانا پڑا محض اس معمولی سی جو ہے وہ ایک وجہ سے، اور پھر وہی اشتہار بار بار رپیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک دفعہ ہو گیا اسامی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی سیم پوسٹ کے لیے۔ تو یہ جناب انفارمیشن تھی ورک پرمٹ کے لیے، اور اس ضمن میں جو مزید اپڈیٹس آ رہے ہیں یا آتے رہیں گے میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ، آپ انہیں پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اور یہی انفارمیشن اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اور ملنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔